قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. السلام علیکم. پچھلی کلاس میں ہم نے کلمہ بیان کیا تھا کہ کلمہ کی اقسام ہے اسم، فعل اور حرف. آج ہم اسم کی علامتیں اور اسم کی پہچان بیان کریں گے. اسم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے، کس لیے ہم اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں. ایک ہی لفظ ہے، ورڈ ہے، جیسے ضاد را با یا نون صاد را نصارا ضربا. تو ہمیں ضروری ہے یہ بات جاننا ہمارے لیے کہ اس میں سے کون سا فعل ہے، کون سا اسم ہے. اگر اسم ہے تو اس کے معنی کا طریقہ اور ہے، اگر فعل ہے تو اس کا معنی ہم اور طریقے سے کریں گے. اس لیے اسم کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اسی طرح فعل کو پہچاننا بھی ضروری ہے. تو آج ہم اسم کی علامتیں بیان کریں گے. کوئی بھی کلمہ ہے، لفظ ہے، اگر اس کے شروع میں الف اور لام ہو، جیسے الحمد، تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. فعل کے شروع میں الف اور لام نہیں آئے گا. اسم کا خاصہ ہے، اسم کی علامت ہے، جو اسم کی علامت ہے وہ فعل میں نہیں ہے، جو فعل کی علامت ہے وہ اسم میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا. دوسرا، دو زبر، دو زیر، دو پیش، یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. اسم کی علامت ہے فعل کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آ سکتی. علامتوں کا بتانا اور بیان کرنا اور پہچاننا بہت ہی ضروری ہے. جب تک ہم ان کی علامتیں نہیں پہچانیں گے، ہمارے علم میں نہیں آئے گا یہ اسم ہے یا فعل ہے. تو اگر دو زبر، دو زیر، دو پیش ہو، جیسے زیدن، 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 تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے، یہ فعل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ضربہ ہے، اس کے اوپر دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اس کی دوسری علامتیں دیکھیں گے کہ اس میں کوئی اسم کی کوئی دوسری علامت تو نہیں پائی جا رہی. اگر دوسری علامت نہیں پائی جا رہی تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ہوگا. تو ایک الف لام اور دوسرا دو زبر، دو زیر، دو پیش. اور کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم کے ساتھ لگتے ہیں خاص، انہیں کہتے ہیں حروف جارہ. آگے چل کے ہم حروف جارہ کا بھی بیان کریں گے. تو ان میں سے کوئی حرف اگر اسم کے شروع میں آ جائے، جیسے با ہے، فی ہے، من ہے، یہ بہت زیادہ کثرت سے عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آئیں تو اس کا مطلب وہ لفظ بھی اسم ہے. اور اس کے بعد کسی بھی لفظ کا معنی اگر دو ہے یا جمع ہے، تین ہے، چار ہیں، پانچ ہیں، ہم نے کہا رجلانی، رجال، مسلمون، مسلمین، صادقات، تو یہ وہ الفاظ ہیں جن کا معنی جمع ہے. تو ایسے الفاظ جن کا معنی جمع ہو، تثنیہ ہو، وہ بھی اسم کی علامت ہے، وہ فعل نہیں. اور اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں ان کے آگے یائے نسبت لگی ہوتی ہے. یائے نسبت اس کو کہتے ہیں، وہ کسی علاقے کی طرف اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے، جیسے ہندیون، شافعیون، اور کئی ایسے اسماء ہیں جن کو نسبت کی وجہ سے بولا جاتا ہے، بخاریون. ایسے ہی کسی علاقے کی طرف، کسی ملک کی طرف، کسی شہر کی طرف کسی کی نسبت کی جائے تو اس کے آخر میں یائے آتی ہے، یائے نسبت، وہ اس کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو وہ بھی اسم کی علامت ہے، وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا. ایسے ہی وہ لفظ جس میں کسی شخص کی، کسی انسان کی، کسی چیز کی برائی پائی جائے، اچھائی پائی جائے، جیسے رجل کریم، قلم نفیس، قلم جدید، کتاب رخیص، الانسان مجتہد یا انسان مجتہد. تو کوئی بھی ایسا اسم
جس اسم میں کسی دوسرے کی صفات بیان کی جائے، وہ اچھی صفات ہو، وہ بری صفات ہو، وہ کسی چیز کی صفات ہو، وہ انسان کی ہو، وہ حیوان کی ہو، وہ کسی مادہ چیز کی ہو، جس کسی چیز میں کسی دوسری چیز کی صفت پائی جائے، اچھائی ہو یا برائی ہو، اچھی صفت ہو یا بری صفت ہو، تو وہ کلمہ، وہ لفظ بھی اسم ہوگا، وہ فعل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک اور علامت ہے جو تھوڑی سی مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ 2-3 اسم اکٹھے آتے ہیں، 2-3 اسم اکٹھے آتے ہیں، اور ان تینوں اسموں کے اوپر 2 زیریں، 2 پیشیں، 2 زبریں، تنوین نہیں آتی۔ 2-3 اسم اکٹھے ہوں، ان کا معنی اسم کا ہو، فعل کا معنی نہ ہو، ان میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے نبی ہی، رسولی ہی، ربنا، تو ایسے اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں 2-3 اسم جو ہیں، ان کے آخری اسم کے اوپر تو تنوین ہو سکتی ہے، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، لیکن ان میں سے پہلے میں، دوسرے میں، اگر 5 ہے تو تیسرے میں، چوتھے پہ تنوین نہیں آئے گی، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں ہوگی۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی اسم ہوں گے، یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مضاف، مضاف الیہ۔ ان اسماء کی ایک دوسرے کی طرف اضافت ہوتی ہے، جیسے ربنا، ہمارا رب، ہماری طرف نسبت ہے۔ ایسے ہی رسول ہی، اس کا رسول، اس کا نبی، نبی ہی، قلم، اس بندے کا قلم۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں مضاف، مضاف الیہ۔ یہ بھی فعل میں نہیں ہو سکتی، یہ اسم ہوں گے۔ اگر 2-3 اسم اکٹھے آ جاتے ہیں، ان کے اوپر درمیان میں یا پہلے میں یا دوسرے پہ یا تیسرے پہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش نہیں ہے، تو یہ بھی اسم ہوگا، یہ فعل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح ایک اسم ہوتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے، لفظ ہوتا ہے، اس کے آخر میں تا لگی ہوتی، تا اس کے آخر میں، جیسے ضاربۃ، مؤمنۃ، مسلمۃ، مکرمۃ۔ تو یہ جو آخر میں تا لگی ہوتی، اسے کہتے ہیں تائے متحرکہ۔ یہ اسم کے ساتھ لگی ہوتی ہے، یہ اسم کا خاصہ ہے، اور یہ جو تا ہے یہ پڑھتے وقت آخر میں اس کو ہا کی آواز میں پڑھتے ہیں، اس کی آواز ہا ہوتی ہے آخر میں، جیسے القاریہ، مل قاریہ، ایسے ہی ہمزہ، اور بہت سارے ایسے اسماء ہیں۔ تو ان کو پڑھتے وقت آخر میں اس کی ہا کی آواز ہوتی ہے، اور اس تا کے اوپر حرکت ہوتی ہے، یہ تائے ساکنہ نہیں ہوتی۔ قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء